مالک کون و مکان ہے، بے مثل بھی وہی ہے اور بے مثال بھی وہی ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے عقل کا چراغ عطا فرمایا، نگاہوں کا نور عطا فرمایا، بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اپنی تعریف کے لیے اپنا کلام عنایت فرمایا، اور ارشاد فرمایا جب میری تعریف کہو تو یوں کہا کرو الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور درود و سلام اللہ کے اس محبوب پر جن کے صدقے اس کائنات کو بنایا گیا، اس کائنات کو سجایا گیا، آپ کو مجھے اس کائنات میں بسا کر اسی محبوب کا امتی بنایا گیا۔ اللہ کی حمد اور پیارے آقا کی ذات پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد برادران اسلام، آج کی جمعۃ المبارک کی اس عظیم الشان محفل میں مالک نے آپ کو مجھے حاضری کا شرف عطا کیا ہے۔ دعا کیجیے اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول اور مقبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندگی کے آخری سانس حضور کی غلامی میں نصیب فرمائے۔ برادران اسلام، اسلامی مہینے کے اعتبار سے شعبان المعظم کا مہینہ جب اختتام کی طرف آتا ہے تو ایک معمول ہے دنیا بھر کی مساجد میں آقا کی امت کو آقا سے وفا کا سبق پڑھانے کے لیے آمد رمضان کے حوالے سے خصوصی گفتگو کی جاتی ہے، کیونکہ میرے آقا نے بھی رمضان کے آنے سے پہلے اپنے غلاموں کو اپنے رب سے وفا کرنے کے لیے رمضان کا مقدس اور برکت مہینہ جو آ رہا ہے اس کا ادب سکھایا، اس کا احترام سکھایا اور اس کا مقام اور مرتبہ بتایا۔ اس نسبت سے علماء منبر و محراب میں وہ تمام حسین و جمیل باتیں امت کے سامنے رکھتے ہیں، تو انشاءاللہ میں بھی کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے۔ جو سمجھانے کی کوشش کروں اللہ کرے سمجھانے میں کامیاب ہو سکوں، آپ سمجھ کر اپنی نسل تک پہنچانے میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن اس سے پہلے آج کے جمعۃ المبارک میں ایک اور عنوان سے بھی خصوصی گفتگو کرنا بہت ضروری ہے۔ انگریزی اعتبار سے مارچ کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اور مارچ کے مہینے میں اتفاق سے تاریخ بھی آج کیا ہے بولیے 8 ہے۔ دنیا بھر کے اندر خواتین کے لیے 8 مارچ کو عورتوں کا دن منایا جاتا ہے، تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ باتیں اس حوالے سے بھی آپ کو عرض کروں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حقیقت کیا ہے اور کسی نام کو لے کر اس کے خلاف کس انداز سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر بھی ایسے غریب اور عجیب مناظر آپ کو دیکھنے میں ملیں گے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں سڑکوں پہ نکلیں گی، نہ سر پہ دوپٹہ ہوگا، نہ زبان میں شرافت ہوگی، اور ہاتھوں میں عجیب و غریب لکھے ہوئے الفاظوں کے بینر ہوں گے جسے دیکھ کر مسلمان شرما جائے گا۔ یہ ہر سال ہو رہا ہے، اور ابھی 2-4 دن پہلے آپ دوستوں کے سامنے میڈیا پر ایک چیز ظاہر ہوئی کہ ایک خاتون نے ایک ایسا لباس پہنا جس پر عربی زبان کے کلمات لکھے ہوئے تھے، اور وہ پورا معاملہ میں عرض کرنا نہیں چاہتا۔ پھر جب اس پر ری ایکشن آیا، پوری قوم نے آواز اٹھائی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ مختلف مقامات پر پولیس کی موجودگی میں باقاعدہ ریلی نکلی اور کہا یہ گیا کہ خواتین کو شعور دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ برادران اسلام، اور دنیا میں آج یہ کہا جائے گا کہ یہ عورت ڈے ہے، یہ خواتین کا دن ہے۔ ہم یہ دن اس لیے مناتے ہیں تاکہ خواتین کو ان کے حقوق کا پتہ چل سکے۔ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ دن جو انگریز منا رہا ہے، آپ 20 سال بعد یا 30 سال بعد خدا کی قسم اس منزل پر پہنچیں گے کہ انہوں نے اس دن کی آڑ میں بہت ساری خرافات
اور معاشرے میں برائیوں کو جنم دیا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں عورت کے لیے جو اللہ نے بہترین دن عطا فرمایا وہ دن وہ تھا جس دن آمنہ کے لال دنیا میں تشریف لائے ہیں، کیونکہ اس دن جب رحمت دو عالم تشریف لائے کائنات عالم کے اندر، اس دن سے پہلے یہ حالات تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے اور لوگ اپنی ماں کو بھی اہمیت نہیں دیتے تھے، جس کوکھ سے جنم لیتے تھے باپ کے مرنے کے بعد اس کا بھی احترام ختم ہو جاتا تھا۔ حقیقتاً میں عورت کے لیے جو احترام کا دن ہے وہ ولادت مصطفیٰ والا دن ہے، کیونکہ میرے آقا آئے تو اس عورت کو ماں کی صورت میں یہ مقام اور یہ مرتبہ حاصل ہوا کہ بتایا گیا کہ ماں کے قدموں تلے جنت بچھائی گئی ہے۔ عورت کو بتایا گیا کہ اگر یہ بیٹی کی صورت میں ہے تو اللہ نے اس کو رحمت بنایا ہے، اور یہ بتایا گیا اگر یہ بیوی کی صورت میں ہے تو یہ تیرے لیے نعمت کی صورت ہے، اور بتایا گیا کہ اس کا ادب اور اس کا احترام کرنا ہے۔ جتنے حقوق قرآن نے اور مصطفیٰ نے فرمان نے اس خاتون کو عطا فرمائے ہیں کسی مذہب میں آج تک نہیں بنے۔ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو اتنے حقوق نہیں ملیں گے۔ اور جو عورت کے حقوق کی بات کرتے ہیں آج بھی ان کے ہاں، ان کے کالجوں میں، ان کی یونیورسٹیوں میں، ان کے اسکولوں میں اور ان کے ارد گرد کے حالات کو آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے، وہاں بے رحمی ملتی ہے۔ اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس امت کو عورت کا احترام سکھایا تو آج صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اس امت کے دل میں عورت کا احترام پایا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اپنے گھر کے بچے اور بچیوں کو یہ بات بتائیں کہ اللہ رسول نے عورت کا کیا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ کہیے سبحان اللہ، ایک مرتبہ پھر کہے۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل خانہ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اب اس آیت مبارکہ کو سننے کے بعد مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسلمان اپنے گھر والوں کو اللہ کے دین کے قاعدے قوانین بتائے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں آج خاتون کے حوالے سے بڑی بڑی باتیں ہوں گی، بہت سارے جملے اسلام کے خلاف کسے جائیں گے۔ تو ایک مسلمان کو ایسے موقع پر یہ بات اپنے گھر کے بچوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ مسلمان بیٹی کو، مسلمان ماں کو اور مسلمان بہن کو زندگی کس انداز سے گزارنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے خصوصی تعلیم عطا فرمائی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لب مبارک ہل رہے تھے اور پر کلمات ترتیب پا رہے تھے، اور جب امت تک وہ کلمات پہنچائے گئے وہ کلمات کچھ یوں تھے۔ میرے آقا فرما رہے تھے عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ کتنی حسین تعلیم حضور دنیا سے جاتے ہوئے امت کو عطا فرما رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی صاحبزادی سے ایک بات کا سوال فرمایا بیٹی ایک بات بتاؤ، اس بارے میں تم کیا کہتی ہو کہ عورت کے لیے کیا چیز بہتر ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا عورت کے لیے بہتر یہ ہے کہ عورت کسی مرد کو نہ دیکھے۔ جب حضور نے یہ کلمات سنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو سینے سے لگایا اور فرمایا فاطمہ تو نے سچ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، ہمارے علماء اس حدیث مبارکہ کو بیان کر کے امت کے لیے ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص کا حق بنتا ہے وہ اپنی بہن بیٹی کو یہ تربیت دے کہ بیٹا اگر گھر سے باہر بامر ضرورت آپ نے نکلنا ہے تو نگاہیں جھکا کے چلو، کیونکہ یہ آنکھ بہکتی ہے تو پھر ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اس آنکھ کی حفاظت کرو، اللہ ہر جگہ کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ آنکھ اگر کعبے پر ایک نظر ڈالے تو جو دعا مانگے بندے کی قبول ہو جاتی ہے نا، لیکن اگر یہی بھٹک جائے تو پھر وہ بندہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ خدا کے دربار سے دھتکار دیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اور میں اپنی بہن بیٹی کو یہ بات سکھائیں کہ بیٹی زندگی کے اندر سب سے پہلے اس آنکھ کی حفاظت کرو۔ ایک صاحب کہا کرتے تھے جی پردہ دل کا ہونا چاہیے، شریعت کے جو پردہ بیان کیا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں شریعت کے قاعدے قوانین کی پابندی نہیں ہوگی اور ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جائے گی نا، وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، وہ معاشرہ برباد ہو جائے گا۔ اگر پردے کی اسلام میں اہمیت نہ ہوتی تو کبھی حکم خداوندی قرآن میں نہیں آتا۔ کسی چیز کے لیے خدا کے حکم کا آ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ فائدہ معاشرے کا اسی میں ہے۔ اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی۔ مسلمانوں کو اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ اپنی بہن بیوی اور بیٹی کے ساتھ حسن سلوک کی راہ اختیار کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہ راستہ اب لوگ چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، خصوصاً جیسے لوگ عمر دراز ہوتے یا مالدار ہو جاتے ہیں یا تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں، ان سے یہ نعمت دور ہو جاتی ہے، وہ اس نعمت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ملنا اور پھر ایک خاص نعمت سے کسی انسان کا محروم ہو جانا، یاد رکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ رسول سے غافل کر رہی ہے۔ پیسہ نعمت ہے، تعلیم نعمت ہے، اچھا گھر نعمت ہے، لیکن ان چیزوں کو لے کر بندہ اس راستے کو چھوڑ دے جس کی خصوصی تربیت ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائی، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں اس راہ کو اختیار کرنا ہوگا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو یہ تربیت عطا فرمائی ہے کہ گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر حضور نے اس کی فضیلت بیان کی، ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں کامل ایمان والا شخص وہ ہے جو لوگوں میں اچھے اخلاق والا ہو۔ اور پھر فرمایا میں محمد عربی اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ ایک مقام پر حضور نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ وانا خیرکم لآلی۔ لب مصطفیٰ کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول بکھرنے لگے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین وہ شخص ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہو۔ فرمایا میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا سے محبت کرنے والوں، جو لوگ اپنے گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں نا اور آگے کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں فرماتا ہے اور اللہ انہیں کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے گھر والوں کی اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو برداشت کرتے ہیں نا تو اللہ آپ کے لیے باہر دوسرے مقامات پر آسانیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ والوں میں ایک بزرگ کا تذکرہ ملتا ہے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ہر لمحے اپنی خاتون کی بہت باتیں سنتے تھے۔ وہ چھوٹی چھوٹی سی بات پر خاتون ناراض ہو جاتی اور کبھی کبھی ناشکری کے کلمات بھی کہہ دیتی،
اور کبھی کبھی تو خاتون بہت سخت جملے بھی کہتی. اس اللہ والے کے ہاں امام غزالی فرماتے ہیں، شیخ زواجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک بھائی تھا. اب وہ بھائی اپنے بھائی سے سال کے بعد ملنے کے لیے آتا. تو ایک مرتبہ وہ ملاقات کرنے کے لیے جب آیا، دروازے پہ دستک دی تو اندر نے خاتون سے پوچھا کون؟ تو جناب نے جواب دیا کہ میں آپ کے شوہر کا بھائی ہوں. تو انہوں نے دروازہ کھولتے ہوئے ان کے بارے میں کہا کہ تمہارے بھائی تو بھی فلاں جگہ گئے ہوئے، اور ساتھ میں جو تعارف کرایا وہ بڑا عجیب و غریب تھا، بڑے سخت جملے تھے، نازیبا کلمات تھے. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، سامنے انہوں نے دیکھا کہ برادر محترم تشریف لا رہے ہیں اور وہ لکڑیاں لینے گئے تھے تو لکڑیاں شیر پر رکھ کر لا رہے ہیں. حیران کن بات ہے، یہ انسان کے قابو میں کبھی شیر نہیں آتا، لیکن وہ شیر پر لکڑیاں رکھ کے لا رہے تھے. انہوں نے اپنے بھائی کو دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کے ان سے ملاقات کی، سلام دعا کی، اندر تشریف لے گئے. ملاقات کے بعد کچھ عرصہ رہ کر واپس تشریف لے گئے. پھر سال گزرا، برادر محترم پھر ملاقات کے لیے تشریف لائے. اللہ اکبر، جب اب کی بار تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، دروازے پہ دستک دی. خاتون نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں آپ کے شوہر کا بھائی ہوں. انہوں نے کہا وہ آتے ہوں گے، لکڑیاں لینے گئے ہیں. بس یہ کہہ کر وہ خاتون خاموش ہو گئی. یہ انتظار کر رہے تھے کہ بھائی صاحب آئیں گے تو پھر انشاءاللہ گپ شپ لگائی جائے. اب جیسے ہی تھوڑی دیر میں برادر محترم تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں، وہ لکڑیاں کاندھے پہ رکھ کے لا رہے. تو اب انہیں بڑا تعجب ہوا، پچھلی مرتبہ ملاقات ہوئی تو لکڑیاں شیر پہ رکھ کے لا رہے تھے اور اس مرتبہ کاندھے پہ رکھ کے لا رہے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی معاملہ سمجھ نہیں آیا، پہلے آپ کا معاملہ کچھ اور تھا اور آج معاملہ کچھ اور ہے. تو کہنے لگے بات یہ ہے کہ جب میرے گھر میں خاتون بہت سخت کلمات کہتی تھی اور بات بات پر ناراض ہو جایا کرتی تھی تو میں اس کی سختی میں صبر کرتا تھا. اللہ نے اس کے اس معاملے پر صبر کرنے کے بدلے میں مجھے یہ انعام عطا فرمایا کہ میں شیر کو بھی کہتا تھا تو وہ بھی میری بات سن لیا کرتا تھا، وہ بھی میری بات پر عمل کرتا تھا. اب وہ عورت چلی گئی، اب اللہ نے مجھے اس دوسری خاتون سے نکاح کا شرط عطا فرمایا. یہ بڑی نیک خاتون ہے، اب نہ یہ کچھ بولتی ہے، نہ میں صبر کرتا ہوں، نہ کوئی چیز میرے قابو آتی ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ گھر کے اندر اونچ نیچ ہوتی ہے تو ایک مسلمان کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ گھریلو معاملات میں صبر اور تحمل سے کام لے. ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کی فضا سب سے زیادہ اس وقت سرگرم ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں صبر کا نام کا کوئی پیمانہ نہیں پایا جاتا، صبر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. بلکہ اب گھر میں بیٹیوں کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ شوہر اگر کوئی بات کرے نا تو پھر ہمیں بتانا، اور بیٹے کو بھی یہ سکھایا جاتا ہے کہ اگر یہ بات نہ مانے، زیادہ چڑچڑ کرے نا تو بھائی 3 لفظ بتا کر اس کو نکال دے. برادران اسلام، یہ جو سبق آج اس وقت ہمارے گھروں میں پڑھایا جا رہا ہے یہ کوئی اچھا سبق نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، یہ قرآن و سنت سے محبت کرنے والوں کا طریقہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیم و تربیت عطا فرمائی اس میں حسن سلوک کا راستہ بیان کیا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس انداز سے حسن سلوک فرماتے تھے اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ کہ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور گھر میں تشریف لائے اور میں پانی پینے لگی تھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لب پر نور کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول بکھرنے لگے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی بچا دینا. فرمایا میرے قریب نے یہ جب کلمات فرمائے تو میں نے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے تھوڑا سا پانی بچا دیا. فرماتی ہے جب حضور میرے قریب آئے اور مجھ سے پانی کا برتن وصول فرمایا
تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا آپ نے کہاں لب رکھ کر پانی پیا؟ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں تو کیا ہے؟ تو میرے آقا سے محبت کرنے والوں، ہمیں اپنے گھریلو معاملات میں اس انداز کو اپنانا ہوگا۔ جب ہم اس انداز سے چلیں گے اور گھر کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں گے تو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلیں گے، اللہ کے فضل اور اللہ کے کرم کے دروازے کھلیں گے۔ یہ یاد رکھیے، گھر کے اندر خواتین کو اس بات کی تربیت دیجیے کہ وہ جب کسی سے بات کریں تو ہمیشہ آہستہ آواز سے بات کریں، اور اگر کوئی غیر مرد بات کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ سخت انداز سے بات کریں تاکہ سامنے والا ہمیشہ محتاط رہ کر بات کرے۔ ہمارے معاشرے کے اندر ہو یہ رہا ہے، گھر میں بڑی تیز آواز سے بات کی جاتی ہے اور باہر والوں کے ساتھ ایسے ہنس ہنس کے بات کی جاتی ہے جیسے اپنے پرائے ہو گئے ہیں اور اپنے دشمن ہیں اور باہر والے دوست ہیں۔ یہ انداز غلط ہے، ہمیں یہ تربیت دینی ہوگی، کیونکہ جن گھروں کے اندر اسلام کی باتوں پہ عمل کیا جاتا ہے ان گھروں میں اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہی گھر آباد ہوتے ہیں، انہی گھروں میں بہنیں بیٹیاں اللہ کی رحمت میں زندگی گزارتی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، میرے آقا سے پیار کرنے والوں، یہ بات بھی یاد رکھیں، گھر کی خواتین کی تربیت کے لیے اپنے گھر کے اندر ایک کوڑا بھی لٹکا کے رکھیں جس سے وہ ہمیشہ ڈرتے رہیں۔ حدیث پاک میں ہے علق الصوت حیث یراہ اہل بیت فإنہ ادب لہم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کوڑے کو گھر میں ایسی جگہ لٹکاؤ جس کو گھر والے دیکھیں، کیونکہ اس کے ذریعے وہ ادب اور احترام کے دائرے میں رہیں گے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگ اعتدال سے ہٹ رہے ہیں، اعتدال کی زندگی ختم ہو گئی۔ کچھ گھروں کے اندر ہر وقت بڑے احباب چہرے پر ایسا منظر بنا کر رکھتے ہیں کہ دیکھنے والا ڈر جائے۔ عید کی خوشیاں بھی خراب، گھر کے اندر کوئی بڑا تہوار بھی ہو تو سوائے جھگڑے کے کوئی دوسری آواز ہی نہیں آتی۔ یہ اعتدال والی زندگی نہیں ہے۔ اور کچھ گھروں کے اندر اتنی نرمی ہو گئی کہ بہنیں بیٹیاں بے شرمی اور بے حیائی والا لباس بھی پہن کر چلتی ہیں تو کوئی بولنے والا نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کو میانہ روی سے زندگی گزارنی ہوگی، اور اس کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ گھر کے اندر ہر چیز کی ایک لمٹ رکھی جائے، اور اسلام نے ہر چیز کی لمٹ بیان کی ہے کہ کس کی کتنی لمٹ ہے۔ جب ہم اس لمٹ کے اندر رکھنے کی کوشش کریں گے تو سب رہنے کی بھی کوشش کریں گے۔ ہمارے گھروں کے اندر اب یہ ٹائم ٹیبل نہیں ہے کہ بچہ گھر میں کتنے بجے کے بعد آئے گا تو ناراضگی ہوگی۔ پہلے بڑے بزرگ یہ کام کرتے تھے کہ بھئی 10 بجے کے بعد رات کو اگر گھر میں آؤ گے تو تمہارے ساتھ بات نہیں کی جائے گی، سلام دعا نہیں ہوگی، تمہارا خرچہ بند ہو جائے گا۔ یہ طریقہ ہوتا تھا، اس لیے بچے بھی ہمیشہ گھر میں ٹائم پہ آ جاتے تھے۔ اور آج حال یہ ہے کہ ہمارا بچہ، ہماری بچی رات بھر بھی کہیں ہو تو اب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں ارے صاحب بچے کا حال یہ ہو گیا، آپ اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو برادران اسلام، اپنے گھر کے لوگوں کی تربیت کے لیے وقت بھی بنائیں، ایک مخصوص وقت بنائیں جس میں آپ بچوں سے پوچھیں انہوں نے آج کیا کیا ہے، آج اسکول میں کیا سیکھا ہے، انہوں نے آج مدرسے میں کیا سیکھا ہے۔ کئی مرتبہ بہت ساری جو بچہ چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے ان میں سے بہت ساری چیزیں غلط بھی ہوتی ہیں۔ اب تعلیمی ادارے اس طرح کے نہیں ہیں کہ وہاں سب کچھ سکھایا جا رہا ہو۔ اب تو ایسے تعلیمی ادارے بھی ہمارے ملک میں ہی ہیں جو اس ملک کے قاعدے قوانین پر بھی بات کرتے ہیں، اس ملک کے نظریات پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اسلام کے خلاف بھی بات کرتے ہیں۔ ایسے تعلیمی ادارے بھی اس ملک کے اندر کام کرنے میں مصروف ہیں جو کہتے ہیں جی کسی کو یہ بات کہنے کی اجازت نہیں، کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی شخص کو کافر کہے، وہ کسی قادیانی کو بھی کافر نہیں کہنے کے قائل۔
وہ کہتے ہیں قادیانی اگر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ بھی ان کو مسلمان تصور کیجئے۔ اور کمال یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ دیا، اور اس فیصلے پر جب ری ایکشن آیا، انہوں نے قادیانی کے ایک مسئلے میں اسے ریلیف دی تھی، آپ کے علم میں ہوگا، انہوں نے بیچ میں ججمنٹ دی، ایک شخص نے قرآن مجید کے نام پر ایک تفسیر چھاپی ہے، جزاک اللہ، اور اس پر جب قانونی چارہ گوئی کی گئی اور جج صاحب کے سامنے اس کو پیش کیا گیا، بجائے جج نے اس بات کے کہ پاکستانی لاء کے مطابق اس کو سزا دی جاتی، جج صاحب نے اس کو ریلیف دے دی اور کہا جی تمام مذاہب کے لوگوں کو آزادی ہے، وہ جو چاہے کریں۔ اور جب اس پر علماء نے سخت کلمات کہے، جب عوام الناس نے ری ایکشن دکھایا، تو پھر جج صاحب نے کہا کہ جی میں ایک لسٹ جاری کر رہا ہوں، اس لسٹ کے مطابق وہ تمام بڑے بڑے ادارے آ جائیں اور مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ میں نے کون سی بات غلط کی ہے۔ اور اس لسٹ کے اندر جو آخری نام پیش کیا، اس میں جاوید احمد غامدی صاحب کا بھی نام پیش کیا، ان کے ادارے کا نام پیش کیا، جو کہ وہ پاکستان کے قانون کو نہیں مانتا، وہ پاکستان کے آئین کو بھی نہیں مانتا، اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ جناب قادیانیوں کو آپ مسلمان مانیں، ان کو کافر نہیں کہہ سکتے، آپ کو کسی نے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات بتانے کا برادران اسلام مقصد یہ ہے کہ آپ آنکھیں کھول کر زندگی گزاریں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ حالات ہے ہمارے ملک میں، لہٰذا اپنے بچوں کو کسی بھی تعلیمی ادارے کے حوالے کرنے کے بعد شام کو ایک وقت بنا دیجئے خدا کے واسطے، اس سے پوچھئے بیٹا تو کیا سیکھ کے آیا ہے، اپنی بیٹی سے پوچھئے وہ یونیورسٹی سے کیا پڑھ کے آئی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اور میں اپنے گھر والوں کی یوں تربیت کریں گے تو اللہ کی رحمت ہوگی، ہمارا بچہ اس ملک کا بھی وفادار ہوگا، محمد عربی کا بھی وفادار ہو جائے گا۔ آج ہمارے معاشرے میں جو بے راہ روی پائی جا رہی ہے، اس کی صرف ایک وجہ، ہم نہیں پوچھتے ہمارا بچہ کیا کرتا ہے، ہماری بیٹی کیا کرتی ہے، اور نتیجے میں ہماری بیٹیاں آج ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہیں جو اسلام کے غدار ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اس بات کی تربیت دی کہ اگر مرد کو 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی گئی، کتنی؟ سارا اونچا بولیے، کتنی شادیاں؟ 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے، تو ساتھ میں اللہ نے قرآن میں اس بات کی خصوصی وضاحت فرمائی ہے کہ ان کے ساتھ عدل بھی کرو۔ اگر عدل نہیں کر سکتے، ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے، تو پھر تمہیں 4 شادیاں کرنے کی اجازت بھی بولیے نہیں ہے، پھر تمہیں ایک ہی شادی کرنے کی اجازت ہوگی۔ اور وہ عدل و انصاف کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 2 شادیاں کرتا ہے تو دونوں بیویوں کو برابر کے حقوق دینے ہوں گے۔ اگر ایک عورت کے پاس 1 دن رہتا ہے تو دوسری کے پاس بھی 1 دن رہے گا، دوسری کے پاس 2 دن رہنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ یہ عدل و انصاف سے ہٹ کر وہ کام کر رہا ہے۔ جیسا کپڑا وہ اس کو پہنائے ایسا ہی دوسری کو پہنانا ہوگا، جیسا اس کو کھلائے ایسا ہی دوسری کو کھلانا ہوگا۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، ہمارے معاشرے میں اس وقت بیٹیاں اور بچیاں جن محرومات کا شکار ہو رہی ہیں، جن محرومیوں میں مبتلا ہو رہی ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں نہ جانے کس نے یہ انجیکشن بھر کے انجیکٹ کر دیا کہ بیٹوں کو دو، بیٹیوں کو کچھ نہ دو۔ یہ تو 10-10 لاکھ کا جہیز لے کے جاتی ہیں، یہ تو 20-20 لاکھ کا جہیز لے کے جاتی ہیں۔ میں ایک مرتبہ ایک محفل میں بیان کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ عورت سے اگر آپ کبھی بد کلامی کر لیں، سخت جملے کہہ دیں، آپ اس کو گالی دے دیں، تو خدا کے واسطے جب آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو بیوی سے بھی معافی مانگ لیا کریں۔ تو نماز کے بعد ایک
محفل ختم ہونے کے بعد ایک صاحب 2-4 بزرگوں کے ساتھ آئے، کہا مولانا صاحب آپ تو ہمیں بیوی کا غلام بنا رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت اس میں بیوی کی غلامی کی بات کیا ہو گئی؟ کہا اب ہم اتنے گر گئے ہم عورت سے معافی مانگے؟ تو مسلمانوں یہ بات یاد رکھو، عورت بھی خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ بات سچ کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ عورت بھی خدا کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اور جو مخلوق خدا کا حق مارے گا، اگر وہ اس سے معافی نہیں مانگے گا تو کل قیامت میں اللہ کے حضور بچ جائے گا؟ نہیں بچے گا۔ اگر عورت کے حقوق میں کہیں بھی آپ سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی تو بھائی معافی مانگ لو۔ اگر معافی نہیں مانگو تو کل قیامت کے دن تمہیں اپنے حصے کی نیکیاں دینی پڑ جائیں گی۔ تو برادران اسلام، ہمارے معاشرے میں جو لوگ بچیوں کو دوسری طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپنی بچیوں پر کچھ لوگ تو بالکل خرچ نہیں کرتے، اور کچھ لوگ اتنا خرچ کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو میانہ روی اختیار کیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں تعلیم دی کہ اولاد پر اور خصوصاً ازواج پر خرچ کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص جہاد فی سبیل اللہ میں روپیہ خرچ کرے، ایک بندہ اللہ کی راہ میں دے، اور فرمایا ایک بندہ اپنی بیوی اور بچوں پہ خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ ثواب بیوی پر خرچ کرنے کے بدلے میں عطا فرمائے گا۔ تو اپنی اولاد پر، خصوصاً اپنی ازواج پر، اپنی بیٹیوں پر خرچ کیا کریں۔ بات بڑی طویل ہے، یہ موضوع بہت طویل ہے، میں یہاں روک کر اپنے اس تقریر کے عنوان کو رمضان المبارک کے حوالے سے کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آقا سے محبت کرنے والوں، امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک جملہ لکھا، فرماتے ہیں اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے؟ اونچی 12 بیٹے عطا فرمائے۔ فرمایا ان میں سے سب سے زیادہ پیار حضرت یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام سے کرتے تھے۔ فرمایا جس طرح یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام بہت پسند تھے، اسی طرح اللہ کو 12 مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند ہے۔ لہٰذا اس مہینے کا ادب کرنا ہے اور اس کا احترام کرنا ہے۔ جس طرح اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کے صدقے طفیل ان کے 11 بھائیوں پر کرم کیا، اسی طرح اگر یہ امت محمدی رمضان کے مہینے کا ادب اور احترام کرے تو اللہ تعالیٰ اس مہینے کے صدقے طفیل اس امت کے 11 مہینوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ تو اس مہینے کا احترام کیجئے، اور اس کا احترام 2 چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی؟ اونچی۔ اللہ آپ کو مدینے کی حاضری دے۔ کتنی چیزیں؟ ایک کو تراویح کہتے ہیں اور دوسرے کو روزہ کہتے ہیں، دوسرے کو ان دونوں چیزوں کا خصوصی اہتمام کریں، انشاءاللہ خوب رحمتیں اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ اور جو بندہ رمضان پانے کے بعد بھی اپنی مغفرت اور اپنی بخشش کا سامان نہیں کرتا، وہ شخص ہلاک ہو جائے گا۔ طویل حدیث ہے، اور اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین نے سخت جملے کہے، اور ان کے سخت جملوں پر میں نے آمین کہا۔ عرض کی گئی سماعت صحابہ کی جانب سے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ منبر پر چڑھ رہے تھے، آپ نے آج تک ایسا کبھی نہیں کیا جیسا آج آپ نے کیا۔ آپ نے پہلی سیڑھی پہ قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ حضور نے فرمایا جبریل آئے تھے اور یہ عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور نہ مغفرت کرا سکے وہ ہلاک ہو جائے۔ سرکار فرماتے ہیں وہ دعا کر رہے تھے اور میں آمین کہہ رہا تھا۔ اس بات سے اندازہ کیجئے جو اس مہینے کا احترام نہیں کرتا وہ اپنے آپ کو کس جانب لے جا رہا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور رمضان کا ادب و احترام نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔